ایک بہت بڑے عالم کی جگہ ان کے ایک پیر بھائی نے تقریر کر رہے تھے. اس زمانے میں طالبان کی پسپائی کی خبریں آ رہی تھی، امت مسلمہ غمگین تھی بہت. تو وہ لوگوں کو سمجھا رہے تھے کہ دیکھیں، آپ لوگ نماز پڑھ کر 2 رکعت اور پھر دعا مانگتے مانگتے سجدے میں چلے جائے. تو میں نے وہ مجلس کے جو بڑے تھے، ان کے بڑے بھائی تھے، ان کو میں نے کہا یہ روایت جھوٹی ہے. اور ہمارے عالمگیری میں، فتاوی شام میں، قاضی خان میں، بزازیہ میں، بحر میں، نہر میں لکھا ہے کہ یہ منع ہے. تو کہنے لگے بعد میں سمجھا دیں گے. میں نے کہا یہ جو آج ہزاروں آدمی سن رہے ہیں، ان میں سینکڑوں آدمی اس پر عمل کریں گے، کون ذمہ دار ہوگا؟ یہ کہتے ہی میں نے لاؤڈ سپیکر کھینچ لیا. میں نے کہا حضرت صاحب چونکہ پیر طریقت ہے، ان کی شفقت بہت ہوتی ہے اور اس کے سر پیر نہیں ہوتے. میں نے کہا اور مسائل تو بہت اچھے ہیں، لیکن یہ آخری مسئلہ غلط بیان کیا ہے. نماز کے بعد دعا مانگتے مانگتے سجدے میں جانا منع فرمایا ہے. تو بر وقت بات کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اور ایک اور حضرت اقدس کے ہاں ہم گئے تھے، تو انہوں نے بھی کہا علم تو اتنا ضروری ہے کہ حکم ہے کہ چین تک جائے. میں نے کہا حدیث موضوع ومجعول ومکذوب. حیران رہ گیا. میں نے کہا نام دنیا کے جتنے کتب رجال ہے اس میں وضاحت ہے کہ اس کا مدار ابو عاتقہ طرف ابن سلمان ہے اور وہ کذاب ہے. روایت میں کذاب آنے کے بعد حدیث ٹھہرتی نہیں ہے، وہ ختم ہو چکی ہے. آپ برائے کرم مخلوق کو ناجائز روایت نہ سنائیں، گناہگار ہوں گے آپ.